اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسلامی بہنوں اور بھائیوں، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 29 ربیع الاول 1442 ہجری، 16 نومبر 2020 عیسوی، 1 گتے اگہن 2077 بکرمی، سوموار کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک نعت اور پھر ایک عالم کا خطاب۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نعت سماعت فرمائیں، کلام انصر نیپالی کا، آواز شکیل نیپالی کی، بول ہے: سب سے پیارے دلارے ہمارے نبی، سب سے پیارے دلارے ہمارے نبی، بے کسوں کے سہارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پیارے دلارے ہمارے نبی، بے کسوں کے سہارے ہمارے نبی۔ سب سے پیارے دلارے ہمارے نبی، بے کسوں کے سہارے ہمارے نبی۔ خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ، خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ، میری آنکھوں کے تارے ہمارے نبی۔ خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ، میری آنکھوں کے تارے ہمارے نبی۔ سب سے پیارے دلارے ہمارے نبی، بے کسوں کے سہارے ہمارے نبی۔ رحمت دو جہاں دین کے پاس با، رحمت دو جہاں دین کے پاس با، دین عقبہ سوارے ہمارے نبی، دین عقبہ سوارے ہمارے نبی۔ سب سے پیارے دلارے ہمارے نبی، بے کسوں کے سہارے ہمارے نبی۔ میری خاطر سہے ظلم تکلیف کو، میری خاطر سہے ظلم تکلیف کو، پھر بھی ہمت نہ ہارے ہمارے نبی، پھر بھی ہمت نہ ہارے ہمارے نبی۔ سب سے پیارے دلارے ہمارے نبی، بے کسوں کے سہارے ہمارے نبی۔ دین اسلام کی خوبیاں بانٹ کر، دین اسلام کی خوبیاں بانٹ کر، نیکیوں پر اوارے ہمارے نبی۔ دین اسلام کی خوبیاں بانٹ کر، نیکیوں پر اوارے ہمارے نبی۔ سب سے پیارے دلارے ہمارے نبی، بے کسوں کے سہارے ہمارے نبی، بے کسوں کے سہارے ہمارے نبی۔ زندگی بھر چٹائی پہ سوتے رہے، زندگی بھر چٹائی پہ سوتے رہے، سادہ جیون گزارے ہمارے نبی، سادہ جیون گزارے ہمارے نبی۔ سب سے پیارے دلارے ہمارے نبی، بے کسوں کے سہارے ہمارے نبی۔ اور آخری مصرع،
آؤ عنصر پڑھے روز صلی اللہ، آؤ عنصر پڑھے روز صلی اللہ، خلد کے ہیں نظارے ہمارے نبی، آؤ عنصر پڑھے روز صلی اللہ، خلد کے ہیں نظارے ہمارے نبی، سب سے پیارے دلارے ہمارے نبی، بے کسوں کے سہارے ہمارے نبی، سب سے پیارے دلارے ہمارے نبی، بے کسوں کے سہارے ہمارے نبی۔ اللہ اکبر آج کا خطاب ہے میرے بھائیو دوستو فضیلت الشیخ عبد الولی عبد القوی حفظہ اللہ کا، جو مکتب جالیات الحایت سعودی عرب میں دعوت و تبلیغ کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے اتباع سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ صحابہ کرام کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں آگے آگے رہتے تھے، پیش پیش رہتے تھے، اور ہم کتنے دور ہیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں۔ اسی موضوع پر فضیلت الشیخ خطاب فرمائیں گے، لیجئے ان سے سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ معزز دینی بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طریقے سے اتباع اور پیروی کرنا اور آپ کے حکموں کو بجا لانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آئیے آج کے اس پروگرام میں چند نمونوں کی روشنی میں یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کیا کرتے تھے۔ رب کریم کا ارشاد پاک ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اور مومنوں کی راہ سے ہٹ کر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا انجام جہنم ہوتا ہے، وہ صریح گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس گمراہی کے نتیجے میں وہ جہنم میں پھینکا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سبیل المومنین، مومنوں کا راستہ کون سا ہے جس پر چلنے کا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے؟ تو اس کا ایک جواب قرآن کریم کی اسی آیت کریمہ میں پوشیدہ ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بچنا یہی مومنوں کی راہ ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا جواب قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کریمہ میں یوں دیا گیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ جو شخص بھی مومن کہلاتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ دعوی ایمان کرتا ہے تو اس کے ذمہ یہ لازم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ فیصلہ کر دیا ہے اس کو من و عن تسلیم کر لے۔ اپنی زندگی کی ہر منزل پہ
اور زندگی کے ہر موڑ پر یہ رک کر سوچے کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خود رب کریم کا ارشاد پاک کیا ہے. اگر ایک مومن اس بات پر غور نہیں کرتا اور اس کو اپنی زندگی میں اہمیت نہیں دیتا تو نہ تو اس کا اسلام مکمل ہے اور نہ تو اس کا ایمان مکمل ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا خطاب کیوں دیا گیا؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو بتلایا کہ میں نے راتوں رات 7 آسمانوں کی سیر کی ہے، تو کچھ لوگوں نے اسے استہزاء اور مذاق کے طور پہ ٹالنے کی کوشش کی. کچھ لوگوں نے کہا کہ موقع غنیمت ہے، ہم ابو بکر کے پاس چلتے ہیں اور یہ موقع غنیمت ہے ان کو ان کے حبیب و رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے بھٹکانے کا. ان لوگوں نے آ کر کے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارا رفیق و حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب و غریب دعویٰ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے راتوں رات 7 آسمانوں کی سیر کی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا رب کعبہ کی قسم، اگر یہ بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو یقیناً حق ہے، صداقت پر مبنی ہے، اور اگر آپ کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی فرد بشر یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ سراسر باطل ہے اور غلط ہے. یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عقیدہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد اسلام اور مسلمانوں پہ ایک نازک وقت آیا. ایک طرف تو فتنہ مانعین زکوٰۃ ہے، دوسری طرف کچھ جھوٹے مدعیان نبوت ہیں، تیسری طرف مدینہ پہ یورش کا خطرہ ہے، چوتھی طرف شام کی سرحد پہ حملے کا اندیشہ ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مشیروں نے کہا کہ اے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ہم ان تمام تر محاذوں پہ بیک وقت مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے آپ ان لوگوں کے فتنے کو جنہوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کیا ہے نظر انداز کر دیجئے. لشکر اسامہ کو ملتوی کر دیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے 3 دن پہلے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں رومیوں سے مقابلے کے لیے ایک لشکر ترتیب دیا تھا. وہ لشکر مدینہ منورہ سے باہر ابھی جرف نامی مقام پہ پہنچا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. وہ لشکر انتقال کی خبر سن کر کے واپس آ گیا. اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھی ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لشکر اسامہ کو ملتوی کر دیجئے، اس لیے کہ مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے کوئی باقی نہ بچے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں واللہ لا احل عقدۃ عقدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم بخدا میں اس لشکر کی گانٹھ کو نہیں کھول سکتا جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے باندھا تھا. میں اس پرچم کو نیچا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا
جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے بلند کیا تھا۔ میرے رفیقوں، میرے مشیروں، میرے عزیزوں، تم کہتے ہو مدینہ پہ یورش کا خطرہ ہے، اگر بفرض محال تم تمام کے تمام لوگ چلے جاؤ اور مدینہ بالکل خالی ہو جائے، وَلَوْ خَطَفَتَنِيَ الذِّئَابُ وَلَوْ كَانَ الذِّئَابُ تَجُرُّ بِذُيُولِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، اگر جنگل کے درندے مجھ پر حملہ آور ہوں اور معاملہ یہاں تک مخدوش ہو جائے کہ امہات المومنین پہ جنگل کے درندے حملہ آور ہوں، تو بھی صدیق اکبر کے اندر یہ طاقت نہیں کہ جس چیز کا فیصلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے میں اس کے اندر 1 انچ بھی فرق کر دوں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عقیدہ تھا، اور یہی چیز ایک شخص کو کامل مسلمان بناتی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت آ جائے، تو سب کا احترام اپنی جگہ، سب کی عزت و توقیر اپنی جگہ۔ اسلام میں اگر کوئی بات چلتی ہے تو صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مسجد ہو میکدہ ہو، حرم ہو کہ دیر ہو، رندوں نے صرف کوچے جانا کی بات کی۔ ہمارے نزدیک کوچے جانا مدینۃ النبی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو ہم کسی کے قول و قرار کی جانب دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ ہما شہر پرزخوباں فہم و خیال ماں ہے، چے کنم کی چشمے بدخو نہ کند بکسی نگاہ ہے، کہ سارا شہر حسینوں سے بھرا ہوا ہے، ایک سے ایک بڑھ کر عالم، ایک سے ایک بڑھ کر فقیہ اور محدث موجود ہیں، لیکن میری نگاہوں کا قصور ہے کہ وہ مدینہ والے کے ہوتے ہوئے کسی اور کی جانب دیکھنے سے انکار کرتی ہیں۔ ایک مسلمان کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ آ جائے، تو بڑے سے بڑے عالم اور فقیہ کے قول کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مقدم رکھا جائے اور اسے فوری طور پہ تسلیم کر لیا جائے۔ جن لوگوں کو مکہ مکرمہ جانے کی سعادت حاصل ہوئی ہوگی یا انہوں نے علماء کرام سے سنا ہوگا، وہ جانتے ہوں گے کہ جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو پہلے طواف قدوم کرتا ہے، جس کے پہلے 3 چکر ذرا تیزی اور چستی سے پہلوانوں کی طرح لگائے جاتے ہیں۔ اسے رمل کہا جاتا ہے۔ رمل کی ایک تاریخی حیثیت ہے۔ جب مسلمان مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے آئے تو مکہ کے کافروں نے یہ شور اڑایا کہ اب مسلمانوں کو مدینے کی آب و ہوا نے کمزور کر دیا ہے، اب وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم طواف کے پہلے 3 چکر ذرا تیزی اور چستی سے پہلوانوں کی طرح سے لگاؤ، تاکہ ان کافروں کے دلوں سے یہ شبہ ختم ہو جائے
کہ اب مسلمانوں کو مدینے کی آب و ہوا نے کمزور کر دیا ہے، اب وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں یہ سوال اٹھاتے ہیں، ما لنا والرمل، کہ اب ہمیں رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انا کنا رأینا بہ المشرکین، کہ ہم نے رمل تو مشرکوں اور کافروں کو دکھانے کے لیے کیا تھا۔ فقد اہلکہم اللہ، اب اللہ نے مشرکوں اور کافروں کو ہلاک و برباد کر دیا، ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اب مکہ مکرمہ میں کوئی بھی کافر اور مشرک آباد نہیں ہے، اس لیے اب ہمیں رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خود ہی سوال اٹھاتے ہیں، خود ہی جواب دیتے ہیں، شیء صنعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا نحب ان نترک، یہ ایک عمل ہے، ایک سنت ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کرایا تھا، گرچہ اس کی علت اور حکمت ختم ہو چکی ہے، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری کردہ ایک سنت ہے، اب ہم اسے چھوڑنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کا طرز عمل ہونا چاہیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے اس کو فوری طور پہ سینوں سے لگا لیا جائے۔ اس زمانے میں اگر کسی مسلمان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت اور آپ کے کسی طریقے کے بارے میں بتلائیے تو وہ اس قدر بحث و مباحثہ کرتا ہے اور اس کی لاجک اور حکمت دریافت کرتا ہے کہ معاملہ بحث کی نظر ہو جاتا ہے اور عمل کی نوبت نہیں آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سامنے فوراً سر تسلیم خم کر دیا جائے، یہی چیز ایک مسلمان کو پکا سچا مسلمان بناتی ہے، اور کلمہ محمد الرسول اللہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کا تقاضا یہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک بار حجر اسود کو خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یا حجر انی لعالم انک حجر لا تضر ولا تنفع، کہ اے حجر اسود میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو میرے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، پھر میں تمہیں بوسہ کیوں دیتا ہوں، تمہارا احترام کیوں کرتا ہوں؟ حضرت فاروق اعظم دنیا کے سب سے قیمتی پتھر حجر اسود کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تمہارے اندر کوئی نفع نقصان نہیں ہے، اور اس زمانے کے درویش اور مولوی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زمرد پہن لو تو یہ فائدہ، عقیق پہن لو تو یہ فائدہ۔ دنیا کا قیمتی پتھر اگر اس کے اندر کوئی نفع نقصان نہیں ہے تو دنیا کے کسی بھی پتھر میں کوئی نفع نقصان نہیں ہے۔ نفع نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے، اسی کے ہاتھ میں نفع اور نقصان ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اے حجر اسود میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تیرے اندر کوئی نفع نقصان نہیں ہے، میں تجھے بوسہ کیوں دیتا ہوں، تمہارا احترام کیوں کرتا ہوں؟ خود ہی سوال کرتے ہیں، خود ہی جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اپنی آنکھوں سے تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو پھر میں تمہیں کبھی بھی بوسہ نہ دیتا. میں تمہیں جو بوسہ دیتا ہوں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے. آپ نے بوسہ دیا تھا اس لیے میں تمہیں بوسہ دیتا ہوں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا احترام تھا صحابہ کرام کے نزدیک، اور اس پر عمل تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کرام کو جوتے پہن کر کے نماز پڑھا رہے ہیں. شرعی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ جب جوتوں میں کوئی گندگی نہ لگی ہوئی ہو تو جوتے پہن کر کے نماز پڑھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اس مسئلے میں بہت سے لوگ افراط و تفرید کے شکار ہو جاتے ہیں. ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ نماز جنازہ کے لیے جاتے ہیں اور نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے جوتوں کو نکال کر کے اسی پہ اپنے پاؤں کو رکھ لیتے ہیں. جوتے پہن کر کے نماز پڑھی جائے یا یہ کہ جوتے نکال کر کے اسی پہ پاؤں کو رکھ لیا جائے، دونوں ہی صورت میں جوتے پاؤں کے نیچے ہیں. تو شرعی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر جوتوں میں کوئی گندگی نہ لگی ہوئی ہو تو جوتے پہن کر کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جوتے پہن کر کے نماز پڑھا رہے ہیں. جب صحابہ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر کے نماز پڑھا رہے ہیں تو صحابہ نے بھی جوتوں سمیت نماز شروع کر دی. نماز کے دوران حضرت جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیا کہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران جوتے نکال دیے اور نکال کر کے بغل میں ڈال دیے. جب صحابہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے نکال دیے تو صحابہ نے بھی نکال دیے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ اے میرے صحابہ، میں نے تو اپنے جوتے اس لیے نکال دیے کہ مجھے حضرت جبرائیل نے خبر دی کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے. اے میرے صحابہ، تم نے اپنے جوتے کیوں نکال دیے؟ صحابہ کرام جواب میں کہتے ہیں رأینا القیت نعلیک فالقینا نعالنا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنے جوتے نکال دیے تو ہم نے بھی اپنے جوتے نکال دیے. ہم علت اور حکمت دریافت نہیں کرتے. آپ نے جوتے نکال دیے، ہم نے بھی اپنے جوتے نکال دیے. یہ صحابہ کرام کی سچی اتباع اور پیروی تھی. اس طریقے سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ اور آپ کے طریقوں پر عمل کیا کرتے تھے. اسی بنا پہ امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی جانب اشارہ کر کے کہتے تھے دنیا میں کوئی بھی فرد بشر ایسا نہیں ہے جس کی ہر بات کو مانا جائے سوائے اس قبر والے کے. یہ قبر والا ایسا ہے کہ اس کی ہر بات کو مانا جائے گا، اس کی ہر بات کو لیا جائے گا اور اس کی ہر بات پہ عمل کیا جائے گا. اور یہ مقام دنیا میں کسی بھی فرد بشر کو حاصل نہیں ہے. جو بات کوئی بھی عالم دین ہو، فقیہ ہو، محدث ہو، اس کی جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی وہ لی جائے گی. جو سنت کے مطابق نہیں ہوگی ترک کر دی جائے گی. لیکن اس قبر والے کی ہر بات کو لیا جائے گا اور مانا جائے گا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کرام کی ایک جماعت کو مدینہ منورہ کے گرد گشت کے لیے روانہ کرتے ہیں کہ وہ مدینہ کے گرد چکر لگائیں اور دیکھیں، حالات کا جائزہ لیں کہ کہیں سے دشمنوں کے حملے کا کوئی اندیشہ تو نہیں ہے۔ صحابہ مدینہ کے باہر اس کے گرد گشت لگا رہے تھے کہ اتنے میں اسلام اور مسلمانوں کا ایک بہت بڑا دشمن سمامہ بن اسال گزرا، صحابہ اس کو گرفتار کر کے لائے۔ سمامہ بن اسال قبیلہ یمامہ کا گورنر، وہاں کا قائد، وہاں کا کمانڈر ان چیف تھا۔ صحابہ کرام اس کو گرفتار کر کے لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سمامہ بن اسال کو مسجد کے ستون میں باندھ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ستون میں باندھنے کا حکم اس لیے دیا کہ سمامہ بن اسال نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو غلط باتیں سن رکھی ہیں اور اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا رکھی ہیں، وہ مسجد میں رہ کر کے مسلمانوں کے اخلاق و برتاؤ، ان کی عبادت اور ان کے طور طریقے کو دیکھیں اور خود ہی یہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے اسلام کے بارے میں جو باتیں سن رکھی تھیں آیا وہ صحیح تھی یا غلط تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن سمامہ بن اسال کے پاس گئے اور پوچھا، ما عندک یا سمامہ، اے سمامہ بن اسال کیا چاہتے ہو؟ سمامہ بن اسال نے کہا، ان تقتل تقتل ذا دم وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِن تُرِدِ الْمَالِ فَاسْأَلْ تُعْتَى، کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میرا خون بیکار نہیں جائے گا، اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اگر آپ میرے اوپر احسان کریں گے اور مجھے چھوڑ دیں گے تو آپ کی احسان شناسی کی جائے گی، احسان فراموشی نہیں کی جائے گی، اور اگر آپ مال لے کر کے چھوڑنا چاہیں گے تو آپ کو مال بھی دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سن کر کے خاموشی کے ساتھ واپس آ گئے۔ دوسرے دن گئے، وہی سوال کیا، سمامہ بن اسال نے وہی جواب دیا۔ تیسرے دن گئے، وہی سوال کیا، سمامہ بن اسال نے وہی جواب دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ سمامہ بن اسال کو چھوڑ دیا جائے۔ سمامہ بن اسال گئے، غسل کر کے آئے اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے آپ کے دین اسلام سے زیادہ کوئی دین میرے نزدیک برا نہیں تھا، لیکن آج آپ کے دین اسلام سے بڑھ کر کے کوئی دین میرے نزدیک محبوب نہیں ہے۔ آج سے پہلے آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ میری نگاہوں میں مبغوض نہیں تھا، لیکن آج آپ کے چہرے سے بڑھ کر کے کوئی چہرہ میری نگاہوں میں محبوب نہیں ہے۔ آج سے پہلے آپ کے شہر مدینہ منورہ سے زیادہ کوئی شہر میرے نزدیک برا نہیں تھا، لیکن آج آپ کے شہر مدینہ منورہ سے بڑھ کر کے کوئی شہر میرے نزدیک عزیز نہیں ہے۔ پھر کہنے لگے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
میں مکہ مکرمہ عمرے کے ارادے سے جا رہا تھا، آپ کے صحابہ مجھے گرفتار کر کے لائے۔ اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، اپنے من اور طبیعت اور اپنی مرضی کا پابند نہیں ہوں، آپ کے حکموں کا پابند ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں مکہ مکرمہ عمرے کے لیے روانہ ہو جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں کے کافروں نے شور اڑایا کہ ثمامہ تم تو بددین ہو گئے۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں سب سے اچھے دین اسلام پہ ہوں، اور اے مکہ کے لوگوں تو تم سن لو، یمامہ سے غلے کا ایک دانہ مکہ مکرمہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دیں۔ یہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ تھے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہی جان گئے کہ اب مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کا پابند رہنا ہے۔ ابھی ثمامہ بن اسال کو عقیدہ توحید پہ کوئی تقریر نہ سنائی گئی، اتباع سنت پہ کوئی درس نہ دیا گیا، لیکن کلمہ پڑھتے ہی انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اب مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کا پابند ہو کر کے رہنا ہے۔ ہم کتنے زمانے سے مسلمان ہیں، ہمارے نام اسلامی ہیں، ہم آئے دن تقریریں بھی سنتے رہتے ہیں اتباع سنت کے موضوع پہ، لیکن ہماری گردن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی سے آزاد ہے۔ اے مسلمانوں، اپنے حالات کا جائزہ لو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور پیروی کو لازم پکڑو، جس طریقے سے آپ کے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی تھی۔ اسی میں نجات ہے، اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طریقے سے اتباع اور پیروی کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور جب تک اس دنیا میں رکھ ایمان و اسلام پہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔